الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطاہرین الطاہرین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اما بعد فقد قال مولانا امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام اللہ اللہ فی جیرانکم فإنہم وصیۃ نبیکم ما زال یوصینا بالجار حتی ظننا انہم سیورثہم. چونکہ یہ ایام شہادت امیر المؤمنین امام المتقین مولا کائنات کی شہادت کے ایام ہے، لہذا ہماری دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی کے لیے مولا نے بہترین اصولوں کو اور بہترین تعلیمات کو اور بہترین پیغامات کو بیان کیا ہے. بخصوص مولا نے زخمی حالت میں بھی ہمیں ہدایت کرتے ہوئے، ہمیں نجات کا راستہ بتاتے ہوئے اور شریعت کی پیغامات کو پہنچاتے ہوئے ایک جامع اور کامل مولا کائنات کا وصیت نامہ ہے. اس وصیت نامے میں مولا کائنات نے بنیادی اسلامی تعلیمات کی طرف متوجہ کیا ہے اور تمام چاہنے والوں کو، تمام امیر المؤمنین نے اپنے محبین کو دین مقدس اسلام کے اہم ترین موضوعات کی سفارش کیا ہے. میری خواہش ہے مومنین کرام، خصوصاً پڑھے لکھے جو افراد ہیں، وہ ضرور مولا کائنات کے وصیت نامے کا مطالعہ کریں. حضرت آیت اللہ خامنائی کا فرمان ہے، رہبر نے فرمایا ایک نماز جمعہ میں خطاب کرتے ہوئے، مقام اعظم رہبری نے وصیت نامے کی تاکید کرتے ہوئے فرمایا جتنا تم علی سے محبت کرتے ہو، مولا کی ولایت کو، محبت کو اپنے لیے ضروری قرار دیتے ہو، اگر تم واقعی عاشق اہل بیت ہے، واقعی محب اہل بیت ہے، واقعی اگر علی کے چاہنے والا ہے، تو ممکن نہیں ہے کہ تم امیر المومنین کے وصیت نامے کو ترک کریں. اس لیے کہ وصیت نامے پر عمل کرنا ضروری ہے. ایک عام تعلیمات ہے، ایک عام ہدایت ہے، نصیحت ہے، ایک وصیت نامہ ہے. وصیت نامے پر عمل کرنا تعلیمات اسلامی کی روشنی میں ہر انسان پر ضروری ہے. مثال باپ وصیت کرتا ہے، باپ کی بہت ساری نصیحتیں زندگی بھر باپ بیٹے کو ہدایت کرتا ہے، بہت ساری چیزوں کی تاکید کرتا ہے، لیکن ایک مرتبہ وصیت نامہ ہے، وصیت نامہ لکھ کے چلے گئے ہیں. مثال باپ نے کہا مجھے فلاں جگہ پر دفن کر دو، میرے اتنی نمازیں اس کی قضا رکھو، اتنی روزے رکھیں. باپ نے باقاعدہ تحریری طور وصیت نامہ تحریر کیا ہے. تو اس وصیت نامے پر عمل کرنا اولاد پر واجب ہے. وصیت نامے پر عمل نہ کرنا گناہان کبیرہ میں سے ہے. اور وصیت نامہ لکھنا بھی چاہیے. مومنین کرام یہ بات یاد رکھیں، ہمارے معصومین میں سے ایک معصوم نہیں ہے جس نے وصیت نامہ تحریر نہ کیا ہو. یہاں تک کہ کئی وصیت نامے ہیں. حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کا کئی وصیت نامہ ہے، مولا امام حسین کا کئی وصیت نامے ہیں، خود مولا کائنات کی کئی وصیت نامے ہیں. حضرت امام حسین علیہ السلام جب مدینے سے نکل رہے تھے تو باقاعدہ اہم ترین وصیت نامہ تحریر فرمایا. اس میں مولانا نے جو اہم ترین تعلیمات ہیں، پیغامات ہیں، اس کو ایک ایک کر کے شیعہ آل محمد کو بیان کیا اور پھر اس وصیت نامے پر اپنا مہر لگا کے جناب محمد اللہ حنفیہ کے حوالے کیا. کہا یہ میرا وصیت نامہ ہے، اگر میری شہادت کے بعد یہ آل محمد کی چاہنے والوں کو پہنچا دو اور اس وصیت نامے پر عمل کرو. اسی طریقے سے خود امام حسن علیہ السلام کا وصیت نامہ ہے، پیغمبر کا وصیت نامہ ہے. ایک بات غور سے سنیں مومنین کرام، حضرت آیت اللہ سستانی نے لکھا ہے وصیت نامہ لکھنا استحباب مؤکد ہے. ہر انسان کے لیے، جوان بوڑھا بھی نہیں ہے، ہر انسان کے لیے وصیت نامہ لکھنا چاہیے. وصیت نامہ لکھنا شرعی نقطۂ نگاہ سے مستحب تاکیدی ہے، ہر انسان کے لیے مستحب ہے. لیکن آیت اللہ سستانی کا فتویٰ ہے 3 مقام پر وصیت نامہ لکھنا واجب ہے. اگر وصیت نامہ نہیں لکھا ہے تو وہ گناہگار ہے. یہاں تک کہ بعض روایات میں آیا ہے من مات بلا وصیت مات علی بیتۃ جاہلیہ. جیسے امام زمانہ کے بارے میں آیا ہے، اگر امام زمانہ کی معرفت نہیں ہے تو وہ جاہلیت کی موت مر جاتا ہے، منافقت کی موت مر جاتا ہے. وصیت کے لیے بھی پیغمبر کا فرمان ہے
اگر کوئی بغیر وصیت کے اگر مر جائے تو وہ جاہلیت کی موت مر جاتا ہے. یا تو وصیت نامہ باقاعدہ قرآن میں آیت ہے کہ جب تم مر جاؤ تو وصیت لکھ کے چلے جاؤ. جتنے تمہارے مال ہے اس کے بارے میں وصیت لکھو, واجبات کے بارے میں وصیت لکھو, کسی کا قرض لکھا ہوا ہے لیا ہوا ہے تو وصیت لکھو. تو وصیت کے قرآن پاک کی آیات میں اور معصومین کی روایات میں وصیت نامے کی بہت زیادہ تاکید ہے. حضرت آیت اللہ سستانی مقام اعظم رہبری اس وقت ہمارے جتنے بھی مراجع ہے وصیت نامے کے بارے میں لکھا ہے 3 مورد پر وصیت نامہ لکھنا واجب اور لازم ہے. اگر بغیر وصیت کے چلا گیا تو منافق مر جاتا ہے. اس کی بڑی مذمت آئی ہے بغیر وصیت کے. صحیح و سند روایت میں آیا ہے جو سچا مومن ہے وہ ہمیشہ اپنے وصیت نامے کو اپنے سرانے کے نیچے رکھتا ہے. مرنے سے پہلے وصیت نامہ اپنے سرانے کے نیچے رکھ کے مرتا ہے. اس کو اپنی موت کا فکر ہے, پتہ نہیں کب مر جائے. اور خدا نے اس بعض مواقع پر یاد رکھے مومنین کرام, یہ ہمارے ساتھ ہوا ہے کہ بندہ مر گیا, وصیت کیا نہیں ہے اور بہت سارے لوگوں کے ساتھ معاملات تھے, لین دین تھے, بڑے مسائل پیش آتے ہیں. مثال مرنے والے نے قرض لیا ہے اور لکھا نہیں ہے, بھئی کسی سے 10,000 کسی سے 20,000 کسی سے 50,000 لیا ہے, کہیں لکھا ہی نہیں ہے, وصیت نامہ ہی نہیں, کوئی پتہ ہی نہیں کسی کو, بندہ تو چلا گیا. بعد میں اس کے اولاد انکار کر دیتی, بھئی ہمیں کیا پتا, تم 50,000 کا ادعا کر رہے ہو, میرے والد کے تو وصیت نامہ ہی نہیں ہے, کہاں سے ثابت ہوگا کہ تم سے 50,000 لیا ہے. اسی طریقے سے مثال دکاندار کہتا ہے بھئی مجھ سے سودا لیا, یہ لیا, یہ لیا, پیسہ نہیں دیا, تو کہاں سے ثابت ہوگا. باپ وصیت کرے گا تو حق الناس ضائع نہیں ہوگا. لہذا جہاں وصیت نہیں ہو وہاں بہت سارے حق الناس کا ضائع ہونے کا خطرہ ہے. لہذا ہمارے اکثر مراجع کا فرمان ہے 3 مقام پر وصیت لکھنا ضروری ہے. ایک جہاں حقوق اللہ گردن پر ہے, حق اللہ گردن پر ہے. مثال نماز رہ گئی ہے, روزے کی قضا ہے, یا بعض موارد پر خمس نہیں دیا ہے, یا مثال کے طور پر حج واجب ہو گیا تھا, اب جانے کا ارادہ تھا, اس کو پتہ ہے اس کے پاس کتنا پیسہ ہے, کہاں بینک میں کتنا پیسہ ہے, اس کو پتہ تھا, جانے کا ارادہ تھا, لیکن کیا پتہ کہ حج تک وہ زندہ بھی رہے یا نہ رہے. اس جب حق اللہ نماز کی قضا ہے, روزے کی قضا ہے, تو واجب ہے لکھنا, بیٹا میرے اوپر اتنا نمازیں رہ گئی, اتنا قضا ہے, اتنا خمس تم کو دینا ہے. اور یا مثال کے طور پر میرے اوپر حج واجب ہو گیا ہے اور میں حج پر نہیں جا سکا, تو تم ضرور حج جو ہے وہ انجام دے دینا. جہاں حق اللہ کسی کی گردن پر ہے وہاں اس کی وصیت کرنا ضروری ہے. اور یہاں الحمدللہ بہت سارے مومنین ایسے ہیں جن کی نمازیں بہت ساری قضا ہے. آپ میں سے شاید کوئی بھی ایسا مومن نہ ہو جس کی نماز قضا نہ ہو. ہر انسان کی نماز بیماری کی حالت میں, سفر کی حالت میں روزے کا قضا ہے, نماز کا قضا ہے. اب کسی کو کہاں سے پتہ چلے کہ آپ کی نماز کی قضا ہے, آپ کے روزے کی قضا ہے, یا مثال کے طور پر آپ پر خمس لگا ہوا تھا, کہاں سے پتہ چلے گا. جس دن آپ مرے گا نا سارا عرص تقسیم ہو کر رہ جائے گا, آپ کی نماز بھی آپ کی گردن پر ہے, روزہ بھی آپ کی گردن پر ہے, اور میراث بھی تقسیم ہو کر چلا گیا, اب سارا حساب آپ کی گردن پر ہے. اس وجہ سے عزیزان گرامی سارے مراجع کا فتویٰ ہے اگر حق اللہ کسی کی گردن پر ہے تو وہ وصیت کرے کہ میرے بعد اس کو ادا کرنا ہے, اور اولاد پر بھی واجب ہے. یہ بات غور سے سنیے, بھی مسئلہ شرعی ہے. دیکھیں بات غور سے سنیں, اگر باپ کی وصیت ہے, باپ کے اوپر قرض ہے, یا باپ کے اوپر نماز ہے, یا باپ پر روزہ ہے, تو ارث تقسیم نہیں کر سکتا ہے. پہلے باپ کا حق ادا کرو, پہلے باپ کی نماز پڑھو, پہلے باپ کا روزہ رکھو, پہلے جو اس کی گردن پر قرض ہے لوگوں کا, فرض کرے مثال 1 لاکھ کسی کا قرض ہے, بھائی جتنے پیسے سب تقسیم کر کے لے جائے گا تو باپ کا 1 لاکھ قرض کون ادا کرے گا. تو باقاعدہ روایت بھی ہے اور قرآن پاک کی آیت بھی ہے اور فتویٰ بھی ہے. تقسیم ارث وصیت کے جو وصیت کیا گیا ان کو تقسیم, اس کو نکالنے کے بعد تقسیم ارث ہوگا. ایسا نہیں کہ ہم نماز ہم سے کیا واسطہ ہے, ہم تو اپنا حق لیں گے, نماز تو نہیں پڑھوائیں گے, حج کا پیسہ نہیں نکالیں گے, بس جتنا جائیداد اس کو تقسیم کریں گے. یہ جائز نہیں ہے. پہلے باپ کی فکر کرو, پہلے بس باپ کی وصیت نامے پر عمل کرو. وصیت نامے پر عمل کر کے نماز کو نکالا گیا, حج کو نکالا گیا, روزے کو نکالا گیا, اب جو رہ گیا ہے مال اس کو آپ تقسیم کرے گا. نہیں کہ باپ مر گیا الحمدللہ اچھا ہو گیا کہ سارے کے سارا تقسیم کر لیا اور باپ کی نماز رہ گیا. باقاعدہ بے دین لوگ یہ کرتے ہیں. ہمارے ساتھ یہ مسئلہ بہت اتفاق پیش آیا. کراچی میں ہمارے ایک دوست کا انتقال ہو گیا, تو بیچارہ حج پہ جانا تھا, تو اس حج پہ جانے سے پہلے ان کا انتقال ہو گیا, اور وصیت نامے میں لکھا بھی تھا کہ کچھ حج کا بھی لکھا تھا اور قرض کا بھی لکھا تھا. بعد میں ان کے اولاد کو باپ کو وصیت نامہ دکھایا
دیکھو یہ تمہارا باپ کا وصیت نامہ ہے، اس میں کچھ خرچ ہے وہ ادا کرو، اور حج ان پر گردن پر ہے، حج واجب ہے وہ ادا کرو۔ اس نے کہا مولانا صاحب آپ کا بڑا مہربانی، زیادہ سے زیادہ 5-6 لاکھ بینک میں پڑا ہوا ہے، وہ ہم کچھ تو حج کے نام سے نکال لے، کچھ نماز کے نام سے نکل، پھر ہمارے کیا بچا، ہمارا کیا ہوگا پھر؟ ہم تو خدا کا شکر کر رہے ہیں کہ باپ کا کچھ ارث ہمیں آگے مل رہا ہے، باپ کی طرف سے کوئی پیسے آ رہا ہے، اور جو آ رہا ہے وہ بھی آپ حج کے نام سے نکال رہے ہیں۔ اس نے کہا میں پیسے ویسے کچھ نہیں نکالوں گا، یہ باپ کی طرف سے ہدیہ ہے ہمارے لیے سب کچھ، نماز بھی نہیں دیا، حج کا بھی نہیں کیا، بس چلا کے سب تقسیم ہو گیا۔ تو جو بے دین لوگ ہیں ان کو اپنی فکر ہے، اپنی مال و اپنی دولت کی فکر ہے، باپ کی مغفرت کا فکر نہیں ہے، باپ کی نجات کا فکر نہیں ہے۔ اس کو تو اچھا خاصا پیسہ مل گیا تقسیم کر کے، ہو سکتا ہے ہمارے معاشرے میں کچھ بے دین لوگ ایسے پیدا ہو جائے کہ مرحوم کی کوئی فکر نہیں ہے۔ وفادار اولاد اپنی ماں باپ کی نجات کا سوچتا ہے، پہلے ماں باپ کی مغفرت کا سوچتا ہے، پھر اگر کچھ بچ گیا تو تقسیم کرتا ہے۔ لہذا پہلے ارث کا نکالنے سے پہلے ان کا جو وصیت کے مطابق عمل کرنا ہے۔ ایک جہاں حق اللہ کرنا ہے اس کو وصیت کرنا واجب ہے، دوسرا حق الناس ہے، حق الناس۔ توجہ کریں عزیزان گرامی، میں نے اس سلسلے میں بہت مطالعہ کیا ہے، غور سے سنیں۔ جس کی گردن پر حق الناس ہے وہ پورے صراط سے نہیں گزر سکتا ہے۔ مقام حساب میں سب سے سخت ترین عقاب اس شخص کے لیے ہے جس کی گردن پر لوگوں کا حق ہے۔ امام صادق علیہ السلام کا فرمان ہے 500 سال جس کی گردن پر حق الناس ہے اس کو مقام حساب میں کھڑا رکھا جاتا ہے۔ اتنا اس کا پسینے نکلتے آخر میں خون کے آنسو ہوتا ہے، ایک کاش کہ میں لوگوں کا حق ادا کیا ہوتا، کتنے لوگوں کا حق میرے گردن پر تھا میں نے ادا نہیں کیا ہے۔ حق الناس جس کی گردن پر ہے وہ 500 سال مقام حساب پر رکھا جائے گا، خدا کی طرف سے آواز آئے گی، یہ وہ شخص ہے جس کی گردن پر بہت سارے لوگوں کا حق ہے، اس نے دنیا میں نہیں دیا ہے، آج تمہارا خالق دے گا، آؤ ہر ایک اپنا اپنا حق کے لیے مطالبہ کرو۔ آج عدالت گاہ ہے، خدا کی عدالت گاہ میں یہ پھنسا ہوا ہے، یہ مجرم میں باقاعدہ لفظ آیا ہے ھذا الظالم الذی حبس حق الناس، یہ ظالم انسان ہے جس نے لوگوں کا حق کھایا ہے، لوگوں کا حق ادا نہیں کیا ہے۔ آج خدا تمہیں حق دے گا، آؤ اس کو۔ صدیق آتا ہے، ہر ایک کی شکایت ہوتی ہے۔ امام صادق علیہ السلام کا فرمان ہے خدا پھر تمام اہل معاشر کو کہتا ہے اس کی ساری نیکیاں بٹ گیا ہے، لوگوں کی گناہ بھی اس کے نامہ اعمال میں آ گیا ہے۔ یہ لفظ آیا ہے 40 سال اس کی سرزنش کی جاتی ہے، اس کی مذمت کی جاتی ہے، اہل معاشر اس پر لعنت کرتے ہیں کہ تم نے لوگوں کا حق کھایا ہے، تم نے لوگوں کا حق ادا نہیں کیا ہے، وصیت بھی تم نے نہیں کیا ہے تاکہ تمہارے بعد حق الناس ادا ہو جائے۔ بلا وصیت تم دنیا سے چلے گئے، سب لوگوں کا حق ضائع ہو گیا۔ 40 سال مذمت کے بعد یہ امام کا جملہ ہے ثم یؤمر بالنار، پھر اس کو جہنم میں لے جانے کا حکم ہوتا ہے، گھسیٹتے ہوئے اس کو جہنم میں ڈال دیا جاتا ہے۔ مولا کائنات کا فرمان ہے خدا اپنے حق کو معاف کر دیتا ہے۔ جعل اللہ حق الناس مقدمۃ لحقہ، خدا نے حق الناس کو اپنے حق پر مقدم کیا ہے، میں اپنے حق کو بخش دوں گا، معاف کروں گا، لیکن اگر حق الناس کسی کے گردن پر ہے اسے میں معاف نہیں کر سکتا ہوں۔ کیسے معاف کرے گا؟ پیسہ میرا ہے، خدا کیسے معاف کرے گا؟ میرا 50,000 کھا گیا ہے، میرا زمین پر قبضہ کیا ہوا ہے، میری طرف کو اس نے کاٹا ہے، تو حق الناس کو خدا نہیں بخشتا، معاف نہیں کرتا۔ لہٰذا آیت اللہ سیستانی، آیت اللہ خامنئی، سارے مراجع کا فتویٰ ہے اگر کسی کا حق تمہارے گردن پر ہے اس کی وصیت کرو۔ مثلا کسی سے قرض لیا ہوا ہے، آپ کو وصیت واجب ہے وصیت کرنا، بھئی میں نے 50,000 قرضہ لیا تھا، اب میں مر رہا ہوں، بیماری کی حالت میں ہاسپٹلائز ہو گیا ہے، اب کون ادا کرے گا؟ آپ کی اولاد ادا کرے گی، لہٰذا وصیت نامے میں لکھو کہ 50,000 میرا قرضہ ہے، اس بیٹا 50,000 کو ادا کرنا۔ اور پھر دکانداروں سے آپ نے کوئی معاملات کیا ہوا ہے، بہت سارے لوگوں کے ساتھ لین دین ہے، ان تمام لوگوں سے جو کچھ آپ نے لیا ہے نا اس کا آپ وصیت نامے میں لکھیں گے۔ مثال کو بہت سارے پیغمبر کے زمانے میں تھا، ابھی بھی ہو گئے، ابھی آپ دیکھیں، یاد رکھیں ہمارے یہاں ابھی بھی ہے، اور یہ آپ کریں، ہمارے جو بزرگان ہیں، کچھ جو پرانے زمانے کے افراد ہیں، وہ بینک اکاؤنٹ نہیں کھول سکتے، یہاں تک ان کا دستخط بھی نہیں، تو اصل ان کا دل نہیں کرتا کہ بینک میں کچھ اکاؤنٹ کھولے، یہ کرے۔ زیادہ سے زیادہ جو کسی امین انسان کو کہتا ہے یار تم نے اکاؤنٹ کھولا ہوا، میرا پیسہ تمہارے اکاؤنٹ میں رکھو۔ یہ یہاں پر بھی بہت سارے لوگ ہیں، پیسہ کسی اور کا ہے لیکن اس کے اکاؤنٹ میں پیسہ رکھا ہوا ہے، چلو میرے اکاؤنٹ میں آپ کا پیسہ آ گیا، امین سمجھتے شیخ صاحب اکاؤنٹ کھولا ہوا ہے، 5-6 بندوں نے میرا جو ہے نا اکاؤنٹ میں پیسہ رکھ دیا، اب میں تو مر رہا ہوں نا، اب میں مر گیا تو اولاد کو تو بہت فائدہ ہو جائے گا،
بینک میں بہت پیسے جمع ہوا ہے، لیکن ان کو کیا پتہ کہ میرے پر اعتماد کر کے لوگوں کے پیسے ہیں۔ آپ کو وصیت کرنا ہوگا، بیٹا بینک میں جو پیسہ ہے نا وہ میرا نہیں ہے، لوگوں کی امانت ہے۔ سرور کائنات جب مدینے سے جا رہے تھے، مشرکین کی امانت، عجیب ہے تاریخ، مشرکین پیغمبر کی رسالت کو نہیں مانتے تھے، پیغمبر کی نبوت کو نہیں مانتے تھے، رسول اللہ کا کلمہ نہیں پڑھا، نبی اللہ کا کلمہ نہیں پڑھا، اصلاً رسالت کا انکار کیا، لیکن دو چیزوں کو بہت قلب کی گہرائیوں سے مانتے تھے۔ ایک، پیغمبر سے زیادہ امین کوئی انسان روئے زمین پہ دیا ہے، پیغمبر کو امین کا لقب مشرکین نے دیا، اور دوسرا، پیغمبر سے زیادہ سچا کوئی انسان نہیں ہے، پیغمبر جو کہہ دے وہ پتھر پر لکیر ہے۔ پیغمبر کو صادق مانتے تھے، پیغمبر کو امین مانتے تھے، لہذا مشرکین مکہ اپنی امانتوں کو اپنے عزیزوں کے پاس نہیں رکھتے تھے، لا کر پیغمبر کے پاس رکھتے تھے۔ اس وقت کوئی بینک تو تھا نہیں، درہم ہے دینار ہے، کہاں رکھے، کسی پہ اطمینان نہیں آتا تھا، پیغمبر پر بڑا اطمینان آتا تھا، پیغمبر کو امین مانتے تھے، لہذا سارے مشرکین نے اپنی امانتوں کو پیغمبر کے پاس لا کر رکھا ہے۔ سرور کائنات نے جب ہجرت کی تو وصیت نامہ تحریر کیا، مولا کائنات کو فرمایا، اے علی فلاں مشرک کا اتنا امانت ہے، فلاں مشرک کا اتنا امانت ہے، فلاں مشرک کا اتنا امانت ہے۔ آپ مدینے آنے سے پہلے مکے کی مشرکین کی ایک ایک امانتوں کو آپ پہنچا کے آنا، لہذا جب امانت لوگوں کی ہے تو اس امانت کا لکھنا، وصیت کا لکھنا، حق الناس کی حفاظت کرنا، یہ سرور کائنات کی سنت ہے۔ ایک حق اللہ جہاں پر ہو، دو حق الناس جہاں پر ہو، تیسری چیز اعزازی گرامی، ہمارے یہاں پر بھی یہ مسئلہ بہت معاشرتی پیچیدگیاں مشکلات کا سبب بنی ہے۔ بات غور سے سنیں مہربانی، دیکھیں ہمارے بہت سارے بزرگان جو ہے نا وہ گواہ ہیں، ہبے کی گواہ ہے، زمین لکھا گیا ہے کسی کے نام پر، کون گواہ ہے؟ فلاں کو ہبا کیا گیا ہے یا فلاں کو بخش دیا گیا ہے، گواہ کون ہے؟ گواہ 5 بزرگ آدمی ہیں، 5 بوڑھے آدمی ہیں، یہ پانچوں کے پانچوں مر جائے گا نا اس کو حق نہیں ملے گا، گواہ ہے ہی نہیں ہے۔ ابھی اس کو کورٹ میں بلاتے ہیں، اس کے گواہ نہیں ہے، اس کا جو ہے شریک ادھر محکمے میں بلایا جاتا ہے، گواہ نہیں ہے۔ بھائی گواہ تو مر گیا، گواہ مر گیا تو حق ثابت نہیں ہے، وہ حق اس کا ضائع ہو رہا ہے۔ توجہ کرے، اگر معاملات میں کچھ معاملات ایسے ہیں اس کے آپ گواہ ہیں، اگر آپ نے گواہی نہیں دی یا پھر آپ مر گئے تو اس کا حق ضائع ہونے کا خطرہ ہے۔ ایک قانون کلی ہے، جہاں پر کسی کا حق ضائع ہونے کا خطرہ ہے، اگر وصیت نہیں کرے گا تو حق ضائع ہو جائے گا، حق لوگ محروم ہو جائے گا۔ وہاں آپ نے وصیت لکھنا ہے کہ بھئی میں گواہ ہوں فلاں زمین فلاں شخص کا ہے یا فلاں درخت فلاں شخص کا ہے، آپ نے اپنے وصیت نامے میں لکھ کے جانا ہے، آپ کا وصیت نامہ بتائے گا یہ بندہ گواہ ہے، یہ فلاں فلاں شخص کا جو ہے وہ حقوق ہے۔ لہذا جہاں حق الناس ضائع ہونے کا خطرہ ہے، حق الناس یا پھر جو ہے آپ معاملات میں آپ گواہ بن گئے ہیں، تو وہاں پر آپ کو یہاں وصیت کرنا جو ہے نا وہ ضروری ہے۔ میں نے روایت میں پڑھا ہے، اگر کوئی شخص بیمار ہو گیا ہے اور اس کو بیماری کا یقین ہے کہ یہ اس مرض میں بچ نہیں جائے گا، یہ مرض موت ہے، یا پھر وہ حج پہ جا رہا ہے یا وہ زیارت پر جا رہا ہے، ابھی زیارت پر جا رہا ہے، کوئی پتہ نہیں بھائی زیارت سے پلٹ کے آ بھی سکتا ہے یا نہیں، حج سے پلٹ کے آ سکتا ہے یا نہیں سکتا، یہ فتویٰ میں نہیں ہے، یہ حق الناس کی ضمن میں ہے لیکن ایک مستقل نہیں ہے۔ روایت میں آیا ہے اگر تم سفر کر رہا ہے یا پھر تم بستر بیماری پر ہے، اس وقت تمہارے لیے وصیت نامے کا لکھنا ضروری ہے اور لوگوں سے حلالیت طلب کرنا۔ اب تم سفر پہ جا رہا ہے، کبھی بھی کسی نے معافی نہیں مانگی، لیکن اب جب سفر پہ جا رہا ہے، جن لوگوں کے تعلقات تمہارے ساتھ ہے، حقوق تمہارے گردن پر ہے، ماں ہے، باپ ہے، بیوی ہے، ان سے معافی طلب کر لو۔ لہٰذا سفر پہ جاتے وقت وصیت نامہ لکھنا ضروری ہے، سفر پہ جاتے وقت لوگوں سے حلال طلب کرنا، حج کے لیے خاص طور پہ جا رہا ہے یا مثال زیارت پر جا رہا ہے یا مثال کے طور پر عام کوئی ایسا سفر پہ جا رہا ہے، کیا پتہ آئے گا یا نہیں آئے گا، وہاں پر وصیت نامہ بھی لکھنا ہے اور ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ معافی بھی طلب کرنا ہے۔ چونکہ ہمارے وقت میں گنجائش نہیں ہے، میں صرف مولا کا ایک فرمان پڑھتا ہوں، اس کی تشریح کا انشاءاللہ آپ میں عرض کروں گا۔ مولا کائنات نے وصیت نامے میں 20 موضوعات کی سفارش کی ہے اور ایک ایک کے لیے یہ عجیب لفظ استعمال کیا ہے، اللہ اللہ، خدا را خدا را۔ سب سے پہلے فرمایا ہے خدا را قرآن پر عمل کرتے رہنا، ایک ایک آیت پر عمل کرتے رہنا، کل ایسا نہ ہو کہ قرآن تمہاری
شکایت کرے. قرآن ہمیشہ تمہیں نماز کی تاکید کرتے رہے, تم کبھی نماز نہ پڑھے. قرآن ہمیشہ تمہیں جو حج کی تاکید کرتے رہے, حج واجب ہو جائے حج تم نہ کرے. لہذا خدا را قرآن پاک کی آیات پر عمل کرتے رہنا. یہاں پر غور کرے مومنین کرام, مولا نے ہمیں صرف تلاوت کی سفارش نہیں کی ہے. تلاوت بہت بہتر ہے, بہت اس کے آثار ہے, بہت اس کا فائدہ ہے, لیکن مولا نے جس چیز کو ٹارگٹ کیا ہے وہ عمل ہے. اگر عمل نہیں کر رہا ہے, تلاوت بہت کر رہا ہے. قرآن پاک کی آیات میں بھی آیا ہے, پیغمبر کے فرمان میں بھی آیا ہے, قرآن کی تلاوت کرنے والوں میں سے بہت سارے تلاوت کرنے والوں پر قرآن لعنت بھیجتا ہے. ادھر وہ تلاوت کرتا ہے, قرآن اس پر لعنت بھیجتا ہے. مثال کو قرآن ادھر غیبت کر رہا ہے, ادھر سے قرآن کی تلاوت کر رہا ہے. لا یغتب بعضکم بعضا, تلاوت کرتا ہے, پھر جا کے غیبت کرتا ہے. نامحرم کی طرف نگاہ نہ کرو, غضوا ابصارکم, اپنی نگاہوں کو بچا لو. قرآن یہ آیت کر رہا ہے, اس آیت کی تلاوت کرتے ہیں, جا کے ساری لڑکیوں کی طرف نگاہ کرتا ہے. قرآن کہتا ہے حق الناس کا خیال رکھو, یتیم کا مال مت کھا جاؤ, 1000 یتیموں کا مال دبایا ہوا ہے, ادھر سے قرآن کی تلاوت کرتا ہے. لہذا خدا نہستہ تلاوت کر رہا ہے, لیکن آیت کی مخالفت کر رہا ہے, تو ہر آیت اس کے اوپر لعنت بھیجتا ہے. تو حکم خدا کی تلاوت تو کر رہا ہے, لیکن حکم الہی کے عمل جو ہے وہ تم مخالفت کر رہا ہے. لہذا اعزاز گرامی, ایک اہم ترین چیز اس کا وصیت نامے مولا نے سفارش کی ہے وہ قرآن پاک ہے. قرآن پاک کی عمل کی سفارش کیا ہے. یہ میرے لیے عزیزان گرامی بہت درد دل والی بات ہے. تھوڑا توجہ کریں. مولا نے ایک جملے پر ہم سب کو غور کرنے کا حکم دیا. توجہ کریں. ابھی دنیا میں سنی ہے, وہابی ہے, دیوبندی ہے, بریلوی ہے. توجہ کریں. مولا نے فرمایا کائنات میں جتنے بھی مذہب والے ہیں, سب سے زیادہ قرآن پر عمل کرنے والا میرا چاہنے والا ہونا چاہیے. لا یسبقکم بالعمل بہ غیرکم. قیامت کے دن جب میدان حشر میں میرے شیعہ آئیں گے, علی کے چاہنے والے آئیں گے, تو میرے لیے فخر کا باعث ہو کہ قرآن پہ عمل سب سے زیادہ شیعوں نے کیا ہے, علی کے چاہنے والوں نے کیا ہے. میرے لیے شرم کی بات ہوگی, وہ میرے امامت کا ماننے والا نہیں تھا, ولایت کا ماننے والا نہیں تھا, لیکن قرآن پر سب سے زیادہ اس نے عمل کیا. وہ حرام حلال کا تمیز رکھتا تھا, وہ نماز پڑھتا تھا, وہ ہمیشہ قرآن کی احترام کرتا تھا. ابھی دیکھیے کوئی تعصب کی بات نہیں ہے. آپ اہل سنت کو دیکھیں, اہل سنت میں سے اکثریت جو دینی طلبہ ہے وہ سب کے سب حافظ قرآن ہے. ان کے یہاں واجب ہے پہلے قرآن کا حفظ کرنا. جب وہ مدرسے میں ان کو داخلہ ملتا ہے, سب سے پہلے حفظ قرآن کراتے ہیں. لیکن ہمارے مدارس میں, اکثر مدارس میں کہیں پر بھی کوئی قرآن ہے ہی نہیں, حفظ قرآن تو ہے ہی نہیں. تو اگر خدا نہ کو تعصب کی بات نہیں ہے برادران عزیز, ان کے ہزاروں حافظ قرآن ہو, ہمارے یہاں ایک حافظ قرآن نہیں ہے. ان کے قرآن کے سمجھنے والے ہوں, قرآن کو پر عمل کرنے والے ہوں, قرآن کے حوالے سے بہت زیادہ اہمیت دینے والے ہوں, اور ہمارے یہاں قرآن پاک کی آیات پامال کیا جائے, تو مولا شرمندہ نہیں ہوگا. مولا نے فرمایا قیامت کے دن مجھے شرمندہ نہ کرو, ایسا کردار عطا کرو کہ قرآن پر عمل کرنے والا سب سے زیادہ مولا کے ماننے والا. بارگاہ الہی میں دعا ہے خدایا پروردگار میں بحق امیر المومنین, بحق امیر جبدہ معصومین, خدایا آج شب قدر ہے, شب مغفرت ہے, شب تقدیر ہے, شب نجات ہے. بحرمت خون علی بن ابی طالب, بحرمت آبرو یا پھر المومنین, خدایا ہمیں اپنے تمام اعمال کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرما. خدایا ہمیں قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما. خدایا قرآن کو سیکھنے کی, سکھانے کی, قرآن پر عمل کرنے کی, اور اپنی معاشرے کو, اپنی زندگی کو آیات قرآنی سے منور کرنے کی توفیق عطا فرما. خدایا ہمارے خلیل اعمال و عبادات کو اپنے درگاہ میں قبول فرما. خدایا جو مومنات پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما, جو بیمار ہیں انہیں شفا یاب فرما. امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. مولا کے ظہور میں تعجیل کے لیے سب سے پہلے ایک مرتبہ آواز بلند صلوات اللہم صلی علی